بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صابر شاکر کی طرف سے ناظرین آپ کو السلام علیکم۔ آج 15 اکتوبر ہے سال 2019 اور دن ہے آج منگل کا۔ آج ابھی تک کی جو 2-3 چیزیں ہیں وہ شیئر کر لیتے ہیں آپ سے۔ ایک تو آپ کو پتہ ہی ہے برطانوی شاہی جوڑا پاکستان آیا ہوا ہے، اسلام آباد تھا، سارا دن اس نے اسلام آباد میں گزارا اور مختلف اسلام آباد میں مختلف مقامات کا وزٹ کیا، اور اس میں وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، ان کی صدر مملکت سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان سے یہ بتا دوں کہ ان کی جو والدہ تھیں لیڈی ڈیانا پرنس ولیم کی، وہ پہلے سے پاکستان کا وزٹ کر چکی تھیں۔ شوکت خانم ہاسپٹل کی فنڈ ریزنگ تھی، تو اس لیے عمران خان کی شناسائی پہلے سے ان کے ساتھ تھی۔ اس وقت جمائمہ تھیں عمران خان صاحب کی اہلیہ، اور اس وقت وزٹ کیا تھا پاکستان کا، وہ نجی دورے پہ آئی تھیں اور شوکت خانم کے فنڈ ریزنگ کے لیے۔ اور اس سے پہلے بھی لیڈی ڈیانا ان کی والدہ، یعنی کہ ان کی والدہ نے کل 3 وزٹ کیے تھے لیڈی ڈیانا نے، اور یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بچوں کا یہ پہلا وزٹ تھا۔ تو عمران خان صاحب نے ان کو خیر مقدم کیا وزیر اعظم ہاؤس میں، وزیر اعظم ہاؤس دکھایا گیا، اور صدر مملکت کے ساتھ بھی ان کی گپ شپ ہوئی۔ اور یہاں پہ اسلام آباد میں ٹریل 5 ہے، ایک بہت اچھی جگہ، وہاں پہ ماحولیات کے اعتبار سے وہاں کا وزٹ کیا انہوں نے، اور بریف کیا گیا۔ ٹریل 5 کے خوبصورت مناظر دکھائے گئے، چشمے کے بارے میں بتایا گیا کہ چشمے بھی بہتے ہیں اس میں، اور پھر اسکول کا وزٹ کیا انہوں نے، اور ایک جو یادگار بنی ہوئی ہے پاکستان مونومنٹ کے نام سے 0 پوائنٹ پہ شکر پڑیاں کے مقام پہ، وہاں پہ ان کو ریسیپشن دیا گیا۔ تو یہ تھا وزٹ، لیکن اس وزٹ کی امپورٹنس کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے انڈیا تو مسلسل ہمارے پیچھے رہتا ہی ہے اور کوشش کرتا رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پاکستان کے ساتھ ایسا ہاتھ ہوتا رہے۔ 9/11 کے بعد خاص طور پہ پاکستان بالکل دہشت گردی کے خلاف ایسی جنگ شروع ہوئی کہ پاکستان کو واقعتاً کسی کی نظر لگ گئی تھی، نظر بد بلکہ کہنا چاہیے، اور تمام ایکٹیویٹیز رک گئی تھیں۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، اور اب اس کے اثرات الحمدللہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور کوشش تو کی جا رہی ہے کچھ پراکسیز، نئی پراکسیز کے ذریعے جو پاکستان کے دشمن ممالک ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں نئی پراکسیز میدان میں اتاری جائیں، اور یہ جو سفر شروع ہوا ہے پازیٹیو سائڈ سے اس کو روکا جائے۔ لیکن دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ تو انٹرنیشنل فلائٹس ساری بند ہو گئی تھیں، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ شروع ہوئی۔ پھر برٹش ایئر ویز نے سلسلہ شروع کیا، موجودہ گورنمنٹ کے آنے کے بعد جون سے سٹارٹ ہوئی تھی سروس، اور اب شاہی جوڑا، برطانوی شاہی جوڑا پاکستان کا وزٹ کر رہا ہے۔ تو ایک طرف اجیت دوول کیا کہہ رہے ہیں؟ اجیت دوول یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان آئسولیٹ ہو گیا، جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں نریندر مودی کے، انڈین گورنمنٹ کے، انہوں نے ایک لیکچر دیا اپنے انڈینز کو کہ جناب فیٹف میں پاکستان پھنسا ہوا ہے اور آئسولیشن میں چلا گیا ہے، اور ان کی کوئی نہیں سن رہا، اور دہشت گردی کے جو چارجز اور فنڈنگ یہ بڑے سنگین ہیں۔ تو اگر ایسا ہوتا تو پھر برطانوی شاہی جوڑا پاکستان کیوں آتا؟ اور جس طریقے سے وہ فریلی یہاں پہ گھوم پھر رہا ہے، اور اس نے شمالی علاقہ جات میں بھی جانا ہے، KPK کے کچھ حصوں میں جانا ہے، لاہور میں وزٹ کرنا ہے، تو یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر تو ان کو نہیں کرنا چاہیے، تو کیونکہ ان کی تو سیکورٹی جو زیرو رسک پہ آتے ہیں، وہ جب سیکورٹی زیرو رسک ہوتا تب وہ جاتے ہیں کہیں بھی۔ تو اس لیے ایک طرف تو انڈیا کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، فیٹف میں بھی ان کی کوششیں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئیں، بھرپور کوششیں کیں، اور انڈین وہاں پہ جو ہیں انڈین نیشنل جو ادھر موجود ہیں فیٹف میں، ان کے سخت سوالات
کیے گئے. ہماری ٹیم نے بہت اچھا جواب دیا, مطمئن کیا, اور امکان یہی ہے کہ وہ ہم بلیک لسٹ میں جو جانے کی ان کی پلاننگ ہے وہ پوری نہیں ہو سکے گی. تو اس لیے برطانوی شاہی جوڑے کا جو وزٹ تھا اس اعتبار سے امپورٹنٹ تھا کہ ایک پاکستان جو ہے وہ نارمل کی طرف چل رہا ہے, اور ادھر تو مقبوضہ کشمیر میں سپریم کورٹ آرڈر کر رہی ہے نا انڈین گورنمنٹ کو کہ وہاں پہ نارمل سی لائی جائے. تو نارمل سی پاکستان میں ہے تو برطانوی شاہی جوڑا اور برٹش ایئر ویز اور اس طرح کے جو فارن انویسٹمنٹ ہے وہ آ رہی ہے. تو یہ انڈیا کے لیے کوئی اچھی تصویر نہیں ہے. ظاہر ہے انہوں نے پروپیگنڈا کرنا ہی ہوتا ہے. یہ چیز تھی, اس لیے ہم اس کو آج کافی سیلیبریٹ کیا گیا پاکستان کی طرف سے بھی کہ ان کا خیر مقدم اسی لیے کیا گیا ہے. پھر اس کے پلس پوائنٹس کیا ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں. برطانوی شاہی جوڑے کے پاکستان آیا ہوا ہے, اسلام آباد میں پھر رہا ہے, کل پھر اس نے چترال جانا ہے, شمالی علاقہ جات میں جانا ہے, اس کے بعد لاہور جائے گا. آج جتنی بھی ہوئی ہے تو ایک تو بھاری بھرکم میڈیا ٹیم ان کے ساتھ آئی ہے کوریج کے لیے, مغربی ذرائع ابلاغ, یہ ساری چیزیں پوری دنیا کوریج ہو رہی ہے اس کی, پوری دنیا میں پرنٹ میڈیا بھی الیکٹرانک میڈیا بھی فل کوریج دے رہا ہے اس کو. اور پاکستان کے بارے میں دنیا میں کیا پیغام جا رہا ہے برطانوی شاہی جوڑے کے ذریعے, ان کا جو دورہ ہے ان کے ذریعے کیا پیغام جا رہا ہے, یہ ہے کہ پاکستان ایک پیسفل کنٹری ہے, پاکستان مثبت سائڈ پہ جا رہا ہے, پاکستان میں حالات نارمل ہو چکے ہیں, پاکستان سیاحت کے اعتبار سے اچھا ہے. جیسے جیسے یہ مختلف جگہوں میں جائیں گے ناردرن ایریاز میں اور KPK میں, تو یقیناً وہ ساری چیزیں بھی میڈیا میں آئیں گی, کوریج ہوگی, عالمی ذرائع ابلاغ کور کرے گا. تو جب عالمی ذرائع ابلاغ میں یہ ساری چیزیں کور ہوں گی تو پاکستان کا ایک سافٹ امیج جو ہے اور پاکستان کا جو مثبت امیج ہے, اچھا تاثر, اچھا تشخص, وہ پوری دنیا میں جائے گا آٹومیٹکلی. اور اس سے کیا فائدہ ہوگا, اس سے پھر جب ساری دنیا یہ دیکھے گی کہ برطانوی شاہی جوڑا پاکستان میں اس طرح گھوم پھر رہا ہے, تو پھر ہمارے ہاں سرمایہ کاری اور سیاحت, جو موجودہ گورنمنٹ کا ایک ویژن ہے کہ سیاحت, عمران خان کا, کہ سیاحت کے شعبے میں اوپن کیا جائے, ویزے کھول دیے جائیں, تو یہ ایک اچھی چیز ہوگی. اس لیے ہم اس کو اتنا امپورٹنس دے رہے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ 9/11 کے بعد اسلام آباد جو ہے وہ سفارتی سطح پہ فیملی سٹی نہیں رہا تھا, اب وہ فیملی سٹی بن رہا ہے. جتنے بھی ڈپلومیٹس ہیں ان کے بچے جو ہیں, ان کے فیملی اہل خانہ, وہ پاکستان میں اسلام آباد میں اب قیام کرتے ہیں. یہ ہو گیا جی. دوسرا جو خبر ہے وہ ہے سپریم کورٹ کے جج ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ان کے خلاف ایک ریفرنس فائل ہوا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں, وہ ریفرنس ہے, اور ان کے کچھ بیوی بچوں کے نام کچھ پراپرٹیز نکلی ہیں لندن میں بیرون ملک. اس کے بارے میں وہ انہوں نے ظاہر نہیں کی, اس کے بارے میں ان سے پوچھا جا رہا ہے. سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی ان سے بارے میں سمپل 2-3 سوال کیے گئے, اور یہ پراپرٹیز بنی جو ریفرنس جس بنیاد پہ فائل ہوا وہ جب چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے تھے. لیکن سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک سادہ زبان میں کہنا چاہیے کہ منی ٹریل مانگ رہے ہیں, منی ٹریل نہیں ہے. پراپرٹی ظاہر کی گئی نہیں کی گئی. اب جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ تو میرے بیوی اور بچوں کا ہے, اور بیوی بچوں کے بارے میں کسی کو بتانے کا پابند نہیں ہے, ان کی پراپرٹیز ہیں, ان کا میرے ساتھ کیا تعلق. تو جب کہ دوسری جانب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی اگر وہ ہے تو پھر آپ یہ ثبوت فراہم کر دیے جائیں کہ یہ پیسے ویسے کب ٹرانسفر ہوئے, یا ان کے پاس پیسے کیسے آئے, کہ آپ نے گفٹ دیا. یہ چیزیں ان سے پوچھنے کی کوشش کی گئی, لیکن اس کا سوال کا جواب نہیں آیا. اور سپریم کورٹ میں انہوں نے چیلنج کر دیا کہ جناب بالکل اسی طریقے سے افتخار چودھری صاحب والا سٹائل ہے. افتخار چودھری صاحب کے خلاف بھی جب ریفرنس آیا تھا تو انہوں نے بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ ریفرنس نہیں چلنے دیا تھا, اور یہ ریفرنس رک گیا تھا. پھر ایک تحریک چلی اور ادھر سپریم کورٹ میں معاملہ آ گیا, تو سپریم کورٹ
نے وہ اب ان کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور وہ ریفرنس میں لگائے گئے الزامات وہیں کے وہیں آج تک جوں کہ توں موجود ہیں۔ ایگزیکٹ یہی چیز اس میں ہے، اور خبر یہی ہے کہ افتخار چودھری صاحب بھی ان کی تیاری کروا رہے ہیں کیس کی بھی، اور کیونکہ منیر ملک صاحب بھی وکیل ہیں ان کے، یہ بھی ایک قدر مشترک ہے، کیونکہ افتخار چودھری صاحب کی بحالی میں بھی وہ پیش تھے اس تحریک میں بھی۔ تو آج بھی جو منیر ملک صاحب نے دلائل دیے ہیں سپریم کورٹ میں، اس میں بھی وہ ٹیکنیکلٹیز کی طرف جا رہے ہیں، اور اصل جو بات ہے 10 ممبرز کا بینچ ہے، یہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس کے ہیڈ ہیں، اس سے پہلے یہ 12 ممبرز تھے، اور لیکن منیر ملک صاحب نے اعتراض اٹھایا اور 2 جج صاحبان بینچ چھوڑ گئے تھے، تو اب 10 ممبرز کا بینچ ہے یہ۔ تو 10 ممبرز بینچ میں آج اور کل جو آرگومنٹس آئے وہ یہ کہ جناب ایک تو وحید ڈوگر جنہوں نے یہ اپلیکیشن بھیجی تھی وزیر اعظم آفس میں، اس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ منیر ملک صاحب نے کہا جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے وکیل ہیں کہ وحید ڈوگر نے پہلی بار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کا نام لیا، وحید ڈوگر کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مالی گوشواروں تک رسائی کیسے ہوئی، اثاثہ جات ریکوری یونٹ کے رابطے پر وحید ڈوگر نے کچھ تفصیلات دیں، اور پھر یہ کہ جی وحید ڈوگر کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کی ہسپانوی شہریت کا کیسے پتہ چلا، شکایت موصول ہوتے ہی شہزاد اکبر نے تحقیقات شروع کر دیں۔ اب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھنا ہوگا کہ جج کے خلاف شکایت کی تصدیق کا طریقہ کار کیا ہے۔ پھر وہی بات وحید ڈوگر پہ انہوں نے کہا، اور کہ جی وحید ڈوگر کو پراسرار شخصیت بنانے کی کوشش کی، حالانکہ وہ اسلام آباد میں ایک جرنلسٹ ہیں، اور گوگل شوگل میں جائیں تو آپ کو آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ، اور اسلام آباد برطانیہ میں تو آپ یہ جو پتہ کرنا ہو پراپرٹیز کا، وہ تو ایک بہت ہی سادہ طریقہ ہے، آپ صرف پراپرٹی کا ایڈریس ڈالیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس کی ہے۔ کیا فلیٹ نقد خریدا گیا؟ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب پوچھ رہے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فلیٹ سے تعلق نہیں، جواب نہیں دے سکتا۔ اب یہ اگین وہی بات ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے بھی یہ سوال پوچھا تھا، اب سپریم کورٹ بھی یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ کیا فلیٹ نقد خریدا گیا؟ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے وکیل کہتے ہیں کہ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، ریکارڈ سے لگتا ہے کہ فلیٹ نقد خریدا گیا، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا، تو اس کا جواب بھی انہوں نے نہیں دیا۔ ٹیکنیکل جسٹس حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں منیر ملک صاحب، کل تک سماعت اس کی ملتوی ہوئی ہے۔ بات صرف سمپل سی ہے کہ جناب آپ صرف 2 لفظی بات بتا دیں، منی ٹریل دے دیں، اور اگر بچوں کا ہے تو بچوں کا ذرائع آمدن بتا دیں، دیٹس آل۔ اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں پوچھا گیا۔ اب تک یہ معاملہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا، بالکل اسی طریقے سے جیسے نواز شریف صاحب اگر بتا دیتے، منی ٹیل دے دیتے، تو ابھی بھی کیس ان کا ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک سوال کے جواب کو چھپانے کے لیے کئی نئے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اگر ایک سوال کا صحیح جواب دے دیا جائے تو معاملہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے، لیکن اس سوال کا جواب نہیں دینا، بلکہ اس سوال کے جواب کو چھپانے کے لیے سینکڑوں نئے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو سماعت جاری ہے، اس کے بارے میں بھی ہم بتائیں گے، کیونکہ یہ بڑا ہی ایک اہم ترین اور اہم نوعیت کا یہ کیس ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ ہم پھر کسی دن آپ کو ان ڈیٹیل بتائیں گے، ذرا یہ ریفرنس کا فیصلہ آ جائے اور سپریم کورٹ اپنا ورڈکٹ سنا دے تو تب اس کی ہم ڈیٹیل بتائیں گے۔ جاتے جاتے یہ بتا دیں کہ اس وقت عمران خان صاحب سعودی عرب میں ہیں، روانہ ہو چکے ہیں اسلام آباد سے، اور دیکھتے ہیں وہاں سے کیا اچھی خبر آتی ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔